رحیم آپ حضرات کے سامنے سحری کے مکمل مسائل اور افطار کے مکمل مسائل تفصیل سے آ گئے. اب سحری ہو گئی، افطار ہو گیا، ترتیب کے اعتبار سے کون سا ہے؟ وہ سحری کر لی ہے، رمضان کی مسائل جان لیے، افطار کے مسائل بھی جان لیے. اب کون سا رشتہ ہے؟ بولو. تراویح ہے، سو اس کے مسئلے بولنا ہے، پھر وطر کے مسئلے بولنا ہے. لیکن میں اسے چھوڑ کر اب بالکل قریب میں اعتکاف شروع ہونے والا ہے، اس لیے وقت کی ضرورت کے حساب سے اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے. پھر اس کے بعد میں موقع رہے گا تو پھر اس کے بعد پھر تراویح کے مسائل، وطر کے مسائل، عید کے مسائل اور فطری کے مسائل اور پھر شب قدر کے مسائل، پھر مسجدوں کے اندر عورتیں آ سکتے نہیں آ سکتے، اسلامی اعتبار سے کیا مسائل ہے، یہ مسائل آئیں گے. یہ سب مسئلے پہلے رمضان سے پہلے ختم کرنا تھا. ہمیں لوگ، آپ لوگ مصروف رہتے ہیں، ہمیں سب بیکار رہتے، اس لیے بولنے پڑھنے نہیں ہوتا ہے. ورنہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے دینی اعتبار سے ہو جانا ختم. چلو ٹھیک ہے، نئی ماموں کا رٹا ماموں اب تو کم سے کم سن رہی، اچھی بات ہے. دیکھو اعتکاف کی فضیلت جمعے کے دن آئی تھی، ایک حدیث سن لیں، آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف ہر سال فرماتے تھے. تو اعتکاف کے فوائد، نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اعتکاف میں رہنے والا بندہ گناہوں سے بچتا ہے. دوسرا فائدہ، اسے اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اسے دوسری نیکیوں کا فائدہ مل جاتا ہے. اعتکاف میں بیٹھا آدمی باہر نہیں جا سکتا، کوئی آدمی بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی مرکو ہے اس کو دیکھنے جا سکتا نہیں ہے، جنازے کے ساتھ جا سکتا نہیں ہے، تو پھر یہاں بیٹھ کر بھی وہ تمام کاموں کا ثواب پا لیتا ہے. ایک تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، دوسرا نیکی باہر کی جو نیکیاں ہیں ان کو یہاں بیٹھ کر ثواب پا لیتا ہے. اب دیکھو آگے اعتکاف کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، علماء کرام نے حکمتیں بیان فرمائی ہیں. اعتکاف کی حکمتیں، نمبر 1، شریعت اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ بالکل ایک طرف ایسی جگہ پر 10 دن گزارو جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، تو پھر ظاہر ہے کہ تنہائی وہ یکسی زیادہ ملتی. لیکن کیا فائدہ ایسی تنہائی سے کہ انسان بجائے انسان کے ایک وحشی جانور بن جائے اور بری صحبتوں سے بچنے کے شوق میں اچھی صحبتوں سے بھی محروم ہو جائے. تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا بول سکتے تھے، نہیں کیا اعتکاف کرنا ہے وہاں چلے جاؤ پہاڑوں میں، بول سکتے تھے ویسا. ایک سوئی سنگل رہ کر آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے. وہ سنگل میں جا کر آدمی الٹا انسان بننے کا حیوان بن کو آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ویسا. اس لیے کیا بولی؟ انسانوں کے ماحول میں رہو، بندوں کے ماحول میں رہو، اور پھر اچھے دوستوں کے ماحول میں رہو. اللہ والے نماز پڑھتے رہتی ہیں، سب اللہ والے لوگ آئیں گے، بیٹھو ان کے ساتھ میں، کچھ بولتے رہتی ہیں، سنتے رہو. کبھی وہ تمہیں کچھ غلطی کرے تو تمہاری اصلاح کرتے ہیں، انہوں غلطی کرے تمہیں اصلاح کرتے رہو. انسانوں کے ماحول میں رہو تو آدمی انسان بنتا ہے. نیکوں کی صحبت سے آدمی نیک بنتا ہے، بروں کی صحبت میں آدمی برا بنتا ہے. اس لیے کسی نے بڑا خوب کہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند. اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھے بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا کے چھوڑے گی. تو اس اعتکاف باہر جا کو کیا کی کرنا نہیں ہے، مسجد میں کرنا ہے اور انسانوں کے ماحول میں کرنا ہے، اللہ کے گھر میں کرنا ہے. تو 5 وقت نماز جہاں ہوتی ہے وہاں کرنا ہے. اگر ایسی ویران مسجد میں اعتکاف کیا جائے جہاں آدمی کا دور دور تک نشان نہ ہو تو پھر فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. نہ جماعت کی نماز ملے گی، نہ نیک صحبتیں نصیب ہوں گی. اگر مسجد میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے، اگر ویسی جگہ اعتکاف کرے گا تو پھر جماعت کی نماز بھی اسے نصیب نہیں ہوگی اور پھر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جماعت کی نماز جہاں ہوتی ہے، جمعہ جہاں ہوتا ہے، اور پھر جہاں تراویح ہوتی ہے، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے کہا گیا. نمبر 2، اعتکاف میں انسان کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور دل دنیا کی فکروں سے خالی ہو جاتا ہے. انسان کی توجہ کو خدا سے ہٹانے والی چیزیں، چاہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوں یا باہر، جب انسان تنہائی میں رہے گا تو آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائیں گے اور دل پوری طرح دنیا کے خیالات سے فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اور اس میں عبادتوں کے انوار و برکات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی.
انسان میں یکسوئی پیدا ہو جائے گی. کوئی سی بھی چیز، کوئی سی بات ہو، سیکھنے کے لیے ایک گراؤنڈ رہتا ہے اس کا. کون سا بھی کام ڈرائیونگ کرنا ہے، لیکن یہاں کرتے رہے تو پھر بے ادبی ہو جائے گی. کرکٹ یہاں کھیلتا ہوں، بے ادبی ہو جائے گی. ان کے الگ الگ میدان ہے. ویسا عبادت کا ایک میدان ہے. باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہو جائے گی نماز، لیکن یہاں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرشتوں کا ماحول ہوگا، اللہ کا گھر نصیب ہوگا. گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز نہیں پڑھنا. گھر میں نماز نہیں ہوگی. گھر میں نماز پڑھنے پر الگ اجر ہے، مزید نماز پڑھنے پر الگ اجر ہے. کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے پر الگ اجر ہے. تو وہ الگ الگ. تو آدمی جہاں جو کام کرنا ہے وہاں کرے گا تو پھر اس سے یکسوئی حاصل ہوگی. ڈرائیونگ باہر کریں گے تو پھر وہ میدان اس کا ہے، وہ اچھا ہوگا. یہاں یہ کون سا میدان ہے؟ یہ سیکھنے سکھانے کا میدان ہے، یکسوئی حاصل کرنے کا میدان ہے. جب آدمی دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کی مصروفیتوں سے انسان جب ہٹ کٹ کے خدا کے دربار میں آ کے بیٹھے گا تو پھر اس کے دل کے اندر بھی نیک خیالات پیدا ہوں گے، پکنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کی دل دماغ توجہ پوری اللہ کی طرف ہو جائے گی. آگے دیکھو نمبر 3، لوگوں کے ملنے جلنے اور کاروبار کی مشغولیتوں میں جو انسان سے چھوٹے موٹے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، اعتکاف میں ان سے حفاظت رہتی ہے. آدمی بیپار کرتے کرتے جھوٹ بول دیتا، خدا کی قسم چپ کے خواہ کھاتا رہتا ہے، مکس کر دیتا رہتا ہے اصل چیز میں نقلی چیز، یہ سب چچورے کام کرتا رہتا ہے. یہاں آ کر کوئی سے کام نہیں کر سکتا، بچ کو رہتا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے دیکھو کیسی بات ہمارے لیے ہے. نمبر 4، خدائے پاک فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ، حدیث میں نہیں، بندہ اگر ایک ہاتھ میرے طرف آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ اس کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا. اگر بندہ میری طرف ایک سا آئے گا ایسا تو پھر میں اس کی طرف 2 سا آؤں گا. تو ایسا اگر میرے طرف بندہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو ایسا اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ کے دربار میں آپ کو بیٹھ گیا پڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اب اندازہ لگائیے کہ خدائے پاک کتنا قریب ہوگا. یہ بندہ آ کر اللہ کے دربار میں پڑ گیا ہے اور اللہ تمہیں سب کچھ بول کر، تو ابھی اللہ تعالیٰ اس کی کتنا قریب ہو جائیں گے. وہ فائدہ اسے حاصل ہوگا اعتکاف کرنے والے کی. نمبر 5، شریف لوگ اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کی عزت اور خاطر تواضع کیا کرتے ہیں. کریموں کا کریم اور داتاؤں کا داتا اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کی کیا کچھ خاطر تواضع اور اکرام کرے گا. ہمارے گھر کو کوئی سگا دوست آ گیا، مہمان آ گئے، ہمیں اسے خوش کر کو بھیجنے کی کوشش کرتے. اب اللہ کے گھر کو آنے والا بندہ خدا کا مہمان ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے گھر کو آنے والے کا ہمیں اکرام کرتے ہیں. تو ہمارے اکرام کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھار آنے والے آدمی کو کپڑے دے کو بھیجتے ہیں، کبھی کبھار اس کے سامان کھانا وغیرہ ٹفن بنا کو بھیجتے ہیں. کھانے کا ٹائم ہو جاتا، حیدرآباد جانا ہے تو پھر بیچ میں کھانے کا وقت ہوتا، کہاں کھائیں گے، ہوٹلوں کی کھادی کیسے معلوم نہیں ہے، بنا کو بھیجتی اماں بیٹی کو، بھائی کو، بیٹے کو لے جانا تو کئی بار پکا لے کو دیکھ بھیجتی پکا کو. ویسا آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے آئے ہوئے مہمان کو یا پھر اپنے بچوں کو آدمی خوش کر کے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ ہدیہ دیتا ہے، کچھ گفٹ دیتا ہے، اسے کچھ کپڑے بنا کر بھیجتا ہے. خدا کے گھر کو انسان اپنی طاقت سے اسے اکرام کر کے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کا، اپنے مہمان کا اللہ تعالیٰ اکرام کر کے بھیجیں گے. اللہ اسے بالکل انسان کا اکرام کیا ہے؟ اس کی ضرورت پوری کرے گا، دنیا کی ضرورت پوری کرے گا. خدا کا اکرام اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی ضرورتیں پوری کر دے گا، ساتھ میں دنیا کی ضرورت بھی پوری کر دے گا. نمبر 6، شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، لیکن جب انسان خدا کے گھر میں ہے تو پھر گویا مضبوط قلعے میں ہے. شیطان اب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. شیطان انسان کا پرانا دشمن ہے. تو پھر پہلی بات تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ان کو بند کر دیتے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں شریر شیطان بند ہو جاتے ہیں، دوسرے شیطان کچھ ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہو تو پھر شیطانوں سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں. مضبوط اللہ کے قلعے میں اثر کرنا، اللہ کی اتھارٹی میں، حفاظت میں اثر کرنا. نمبر 7، فرشتے ہر وقت خدا کی عبادت اور اس کی یاد میں رہتے ہیں. مومن بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھ کر ہر وقت خدا کی یاد میں ہے اور فرشتوں سے مشابہت پیدا کر رہا ہے. اور فرشتے چونکہ اللہ کے قریب ہیں اس لیے یہ بندہ بھی اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر رہا ہے. جیسا فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، نماز میں رہتی ہیں لوگ، کھانا گینا پانی، بیوی بچے کی کوئی تقاضا نہیں ان کو، ویسا یہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتہ بنے سر کا، فرشتہ صفت اللہ کے سامنے دکھاتا ہے. اللہ میں بھی فرشتہ سکا، اللہ میرے اندر کوالٹی ہے، دیکھو اللہ کا قبول کو، میں تمہارا جیسا فرشتے گناہ نہیں کرتے ویسا میں گناہوں سے بچنے کے لیے میں پریکٹس کرنے آیا ہوں یہاں پر. یہ اس کے اندر ادا پیدا ہو جاتی ہے، مشابہت فرشتوں سے ہو جاتی ہے. نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اسے نمازی کا ثواب ملتا ہے. بندہ نماز کو آ گیا، 5:20 کو اذان ہو گئی، 5:25 کو آ گیا، 5:50 کو جماعت ہے تو پھر وہ 20-25 منٹ آدمی بیٹھ کر نماز دیکھتا رہتا ہے، نماز کا ٹائم کب ہوگا بول کر. تو وہ نماز پڑھنا ثواب ہے.
یہ امت کے لیے خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو صرف عمل کا ثواب نہیں دیا، عمل کے لیے جو انتظار میں بیٹھتے نہیں وہ انتظار کا بھی ثواب ملے گا۔ پہلی امتوں کو ایسی بات نہیں دی ہے کہ یہ چیز نہیں ملی تھی، نماز پڑھتے تو نماز کا ثواب، کب پڑھتے کہ تو خود پڑھتے تو ثواب ان کو، بس ختم۔ یہ امت کے لیے ہے کہ نماز کا بھی ثواب ملے گا، نماز پڑھنے پر نماز کے جو آپ ویٹ کرتے ہیں اس ویٹ کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی پہلے سے آ کے ویٹ کر رہتا ہے یہاں پر، نماز کا بھی ثواب ملے گا پلس اسے نماز کے انتظار کا بھی ثواب ملے گا، حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ نمبر 9، جب تک آدمی اعتکاف پہ رہتا ہے اسے عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، خواہ وہ خاموش بیٹھا رہے یا سوتا رہے یا اپنے کسی اور کام میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں آدمی رہتا ہے، سوتا بھی ہے ثواب ہے، ان کچھ پڑھتا بھی ہے، کچھ لکھتا بھی ہے، یا پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یا کچھ بھی ہو اس کا کام، نیک کام کرتا ہے تو پھر اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ سویا تو بھی ثواب ملے کہ اس کو ایسا بول کر خالی سوتے نہیں رہنا ہے۔ مکروہ آدمی آگے آئے گا، مکروہات میں آئے گا، کیا کرنا ہے اعتکاف میں کیا نہیں کرنا ہے آگے آئے گا، کس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے آگے آئے گا۔ نمبر 10، اعتکاف کرنے والا ہر منٹ عبادت میں ہے تو شب قدر حاصل کرنے کا بھی اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ جب بھی شب قدر آئے گی یہ بہتر حال عبادت میں ہوگا۔ شب قدر رمضان میں ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے سال میں ہے۔ الگ الگ علماء کرام کی حدیث روشنی میں اقوال ہے ان کے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روشنی میں دیکھیں گے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعتکاف شب قدر رمضان میں ہے، تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں اعتکاف کیے، رمضان کے پہلے عشرے، پہلے 10 دن میں، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیے، جو میں ایک دن حدیث سنایا تھا میں، یہ یاد ہے کہ نہیں کہ آپ کو؟ پھر اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن اعتکاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکی خیمے سے باہر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پردہ اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ میں کہیں کو بیٹھا سو اعتکاف معلوم ہے تمہارے کو؟ میں اعتکاف میں بیٹھا سو شب قدر کو پانے کے لیے بیٹھا بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ارے جس سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے وہ ذات خدا کو پانے کے لیے شب قدر کو پانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے، 20 دن کا اعتکاف کرتی ہے، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے ہیں جو میرے ساتھ 20 دن اعتکاف بیٹھے تھے وہ مزید 10 دن کے لیے بیٹھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کہا ارے رسول اللہ اب جو 20 دن تم اعتکاف کرے نے کیا یہ شروع کے 20 دن میں شب قدر نہیں ہے، شب قدر رمضان کے آخر 10 دنوں میں سے تمہیں بہتر ہے کہ تمہیں آخر 10 دنوں میں بھی اعتکاف کر لو۔ پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ اٹھا کر پردہ اٹھا کر ترکی خیمہ اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ 20 دن اعتکاف بیٹھے تھے یا نہیں بیٹھے تھے اب سنت مؤکدہ ہے 10 دن کا آخر 10 دنوں کا اعتکاف کر لو۔ کیوں؟ کیا واسطے ہے؟ شب قدر پانے کے لیے۔ اب جو بندہ اعتکاف وہ شب قدر آخری 10 دنوں میں ہے، اب ان میں سے 5 طاقتوں میں ہے، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا پھر وہ بندے کا اٹھنا بیٹھنا سونا بھی ثواب ہوگا، پھر وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا بندہ آٹومیٹک خود بخود اسے شب قدر مل ہی جاتی ہے۔ آسان راستہ ہے شب قدر پانے کا۔ جب نبی ہمارے بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ ان سے بڑی مصروفیت ہے۔ ارے نبی کی ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری کسی کی ہو سکتی ہے؟ نبی کی ذمہ داری سے بڑھ کر کسی کا مصروفیت کا کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ پھر ہمارے لیے کون سی مصروفیت؟ ہمارا آقا دیکھو تو بیٹھ رہا ہے، ہمارے لیے کیا بہانہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بیٹھتے تھے، 1-2 سال چھوٹ گیا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد میں قضا کی ہے، رمضان کے بعد 20 دن بیٹھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد میں کیا ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے تھے، پردے لگا کر خیمے لگا کر بیٹھے تھے، تو نبی کی بیویاں بھی آ کر بیٹھ گئی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کے لیے، ٹینٹ ڈال لے کر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیا بھی نہیں بولنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود اپنا ٹینٹ اٹھا دیے، نبی اٹھے تو پھر بیویاں بھی اٹھ کے چلے گئے۔ اس سال چھوٹ گیا تھا، رمضان کے بعد شوال کے مہینے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا قضا کی ہے۔ ایسا ہی کسی موقع پر سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا، پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی قضا کی ہے۔ تو ان تمام قصوں سے ان تمام حکمتوں سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ خلاصہ کیا ایک ہی بات ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے، ہم کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو پھر نبی سے محبت کی دلیل ثبوت ہمیں پیش کر سکے، ورنہ پھر ہماری زبانی دعوے جھوٹے دعوے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اعتکاف کی ان حکمتوں کو پانے کے لیے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔